أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. غالب على كل غالب علي بن أبي والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بدعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة النساء والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين ولتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. صلوات مومنین کرام سامعین محترم عزیزان کرام حاضر عزاداران سید الشہداء، اس سال کے عاشورہ محرم میں عاشورہ اولیٰ میں کفر بالطاغوت اور کربلا اور طاغوت سے مقابلہ اس عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. موضوع پر گفتگو کے لیے سورہ مبارک بقرہ کی 256 نمبر آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر انتخاب کیا اور آپ کی خدمت میں تقدیم کی. پروردگار عالم کا ارشاد فرمانا ہے قد تبین الرشد من الغی. ہدایت کا راستہ گمراہی سے واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے. اب چونکہ ہدایت کو گمراہی سے جدا کر کے بیان کر دیا گیا، واضح کر دیا گیا ہے، تو فمن یکفر بالطاغوت، جس کسی نے بھی طاغوت کا کفر کیا ویؤمن باللہ اور اللہ پر ایمان لایا، یہ کیفیت فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اللہ کی جو مضبوط رسی ہے اس سے استمساک کرنے والا، اس سے اپنے آپ کو جوڑ کر رکھنے والا کون ہے؟ جس نے طاغوت کا کفر کیا اور اللہ پر ایمان لایا. آپ کی خدمت میں نے عرض کیا کہ یہ طاغوت کا کفر لازمہ ایمان پہ خدا نہیں ہے، لازمہ نہیں، لیکن مقدمہ ایمان پہ خدا ہے. جیسے عرض کیا تھا کہ وضو مقدمہ نماز ہے،
وضو کر لینے کا مطلب نماز کا ادا ہونا نہیں ہے، لیکن بغیر وضو نماز نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سے طاغوت کے کفر کے بغیر اللہ کے ایمان کی وادی میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ اب اگر کوئی بغیر وضو کے کہے کہ میں نے تو پوری رات نماز پڑھی تھی، تو جتنی بڑی تم نے نماز پڑھی ہے اتنی ہی اللہ کی لعنت تمہارے اوپر زیادہ ہے۔ اسی طرح سے کوئی طاغوت کا کفر کیے بغیر جتنا بڑا مومن اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے، خدا کے نزدیک اتنا ہی بڑا کافر وہ ہے۔ اور عرض کیا تھا کہ یہ اللہ کی بدایت میں ورود کا مقدمہ ہے، لہذا اس آیت کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔ یہ ایمان لانے والے کون ہیں؟ جنہوں نے کفر میں طاغوت کیا اور اللہ پر ایمان لائے۔ جیسے ہی یہ مرحلہ آپ نے انجام دیا، آپ ولایت الہیہ کے دائرے میں آ گئے۔ جیسے ہی دائرے میں آئے، آپ کا کام ختم ہو گیا۔ آپ کا کام ہے اپنے آپ کو ایمان کے مرحلے میں رکھنا۔ آپ کا کام ہے طاغوت جہاں کہیں نظر آئے اس کا کفر کرنا۔ آپ نے یہ کام کیا، اب اللہ کا کام ہے یخرجہم۔ آپ نہیں نکلیں گے، اللہ نکالے گا ظلمات سے نور کی طرف لے کر جائے گا۔ والذین کفروا، اور جو لوگ کفر کی منزل پر رہے، کہ کون سا کفر ہے؟ کہ جو اپنے تئیں تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم زکوٰۃ حج سب کرتے ہیں، لیکن ان سے طاغوت کا کفر نہیں ہوتا۔ طاغوت کا کفر، ان کو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ والذین کفروا، یہ وہی کافر ہیں کہ اولیاءہم الطاغوت، کہ ان کے اولیاء طاغوت ہو جاتے ہیں۔ مطلب میں نے آپ کی خدمت میں سے پہلے بیان کر دیا کہ کیسے ہو جاتے ہیں، کی تفصیل عرض کروں گا انشاءاللہ، عرض کروں گا کہ کیسے ہوتا ہے، اس کو عرض کروں گا۔ لیکن اس کا اثر کیا نکلے گا؟ اگر کوئی غلطی سے طاغوت کی ولایت میں رہ جائے تو جو کچھ نور اس کے دل میں آیا بھی تھا، یخرجونہم من النور۔ آپ نہیں چاہتے تھے کہ آپ ظلمات کی طرف جائیں، آپ نہیں چاہتے تھے، کوئی بھی شخص ہے، آپ سے مراد آپ نہیں ہے، میں نہیں چاہتا تھا کہ میں ظلمات میں جاؤں، لیکن اگر میں نے طاغوت کی ولایت سے اپنے آپ کو نہیں نکالا تو یہ ولایت طاغوت، یہ طاغوت کیا کریں گے؟ اس نور سے مجھے نکال کر ظلمات کی طرف لے جائیں گے۔ اب اگر میں نے اپنے مرنے سے پہلے تک اپنے آپ کو طاغوت کی ولایت سے نہ نکالا باہر تو اولئک اصحاب النار، وہ لوگ جہنم کے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو ایک چھوٹا سا مسئلہ اپنے جوانوں کی طرف، کیا اللہ کی ولایت اور طاغوت کی ولایت کے درمیان میں کوئی تیسرا یا چوتھا آپشن ہے میرے پاس؟ ایسا کوئی آپشن؟ مثلا کوئی یہ کہے بھائی نہ ہم طاغوت کے خلاف ہیں، طاغوت کی ولایت میں ہیں، اور نہ ہم اللہ کی ولایت میں ہیں۔ فرمایا نہیں، ایسا کوئی راستہ نہیں، کوئی راستہ نہیں۔ یا انسان طاغوت کی ولایت میں ہے یا اللہ کی ولایت میں، ایسا کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ جس میں کوئی یہ کہے کہ میں نہ طاغوت کی ولایت میں ہوں نہ اللہ کی ولایت میں ہوں۔ آپ کہیں گے مولانا ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ طاغوت کا کفر مقدمہ ایمان ہے، خود ایمان نہیں ہے، تو عزیزان من اس کا معنی ہی ہوتا ہے جیسے کوئی طاغوت کا کفر کرتا ہے وہ اللہ کی ولایت کی باؤنڈری پر پہنچ چکا ہوتا ہے، باؤنڈری پر ہوتا ہے، باؤنڈری پر ہوتا ہے، اور شاید یہ باؤنڈری بھی اسے جہنم سے نجات دلا دے، یہ باؤنڈری بھی اسے جہنم سے۔ لہذا روایات ہے ہمارے پاس، میں اس موضوع میں بھی جانا نہیں چاہتا، کبھی قیامت کا موضوع خود موضوع رہا تو تفصیل سے مزار عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ ہم نے بہرحال معذرت کے ساتھ، لیکن ایک مزاج جو ہم نے بنا دیا، لگتا ہے اس میں مزاج سے زیادہ سید الشہداء کے خون کا اثر بھی ہے کہ جیسی تاثیر، جیسی کیفیت ان 10 دنوں میں ہوتی ہے، پورا سال انسان پہ یہ تاثیر، یہ کیفیت ایجاد نہیں ہوتی۔
لیکن یہ کہ اگر ہمت کی جائے اور تھوڑا سا اپنی سماعتوں کو آمادہ کیا جائے تو اور مختلف ایام میں ماہ مبارک رمضان ہے اور مختلف ایام ہیں، ان میں مختلف موضوعات ضروری ہیں اس طرح تاکہ قرآن سے اہل بیت کی نظر سے خود قیامت کو سمجھنا کہ قیامت کیا ہے، کیوں عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ صحیح ہو جائے تو بہت سارے معاملات انسان کے خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اب کبھی تفصیل رہی پڑھ کروں گا انشاءاللہ۔ لیکن آپ نے یہ روایت سنی ہوئی کہ صاحبان اعراف، یہ لفظ سنا ہوگا آپ نے، اعراف ایک منزل ہے کہ جو نہ جہنم میں ہے نہ جنت میں، اور یہاں پر کچھ لوگ ہوں گے۔ اب ان کا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا میں فی الحال اس بحث میں نہیں جا رہا، میرا جو نقطہ آپ کو بتانے کے لیے وہ یہ ہے کہ بالآخر کچھ لوگ ہوں گے ابھی اہل بہشت نہیں ہوئے ہیں لیکن اہل جہنم بھی نہیں ہوں گے، جہنم میں نہیں جائیں گے، اور قیامت کے دن گرچہ بہشت میں نہ جانا جنت میں نہ جانا یہ بہت بڑی تکلیف ہے، لیکن دوسری طرف جہنم سے بچ جانا یہ اپنی جگہ بہت بڑا کارنامہ ہے، بہت بڑا کارنامہ ہے، اور یہ بیچارے درمیان میں رہ جائیں گے۔ ایک طرف جب جہنم بہشت کو دیکھیں گے تو ان کے دل اڑیں گے کہ کاش ہم وہاں پہنچ جاتے، دوسری طرف جب جہنم کو دیکھیں گے تو خدا کا شکر ادا کریں گے کہ پروردگار میرا شکر ہے کہ یہاں جانے سے بچا۔ لیکن ایسے لوگ ہوں گے، بس یہ کیٹیگری پاسبل ہے کہ جو طاغوت کا کفر کر لے گی، پاسبل ہے، ابھی اللہ پر ایمان نہیں لائی تھی تب بھی یہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے گی، مومن نہیں ہوئی ہے، اللہ پر ایمان نہیں لائی تھی لہذا جنت نہیں جائے گی، لیکن طاغوت کے مقابلے پر کھڑی ہو گئی تھی، کفر کا اختیار کر لیا تھا تو یہ کفر اس کو کم از کم جہنم میں جانے سے بچا۔ اب میرا اور آپ کا جتنا مرضی دعوے ایمان ہو، اگر ہم نے طاغوت کا کفر نہیں کیا جہنم سے باہر جانے کا کوئی امکان نہیں، لہذا اس طرح کی بھی کوئی سچویشن نہیں ہے پاسبل کہ یہ کہتے ہیں طاغوت کے ساتھ بھی ہوں میں ایمان بھی رکھتا ہوں نا، ایسی بھی کوئی سچویشن نہیں ہے۔ اگر ولایت طاغوت میں ہے تو ولایت الہیہ میں نہیں ہے۔ اسی خط کو امام حسین نے کربلا میں مشخص کیا تھا کہ جو حسین تک پہنچ جائے وہ ہے، اور جو کربلا میں سید الشہداء تک نہیں پہنچ سکا جہاں پر بھی ہو نہیں ہے، جہاں پر بھی ہو۔ لہذا ہم ان لوگوں کو بھی پسند نہیں کرتے جو اپنے گھروں میں بیٹھے رہے اور کربلا میں سید الشہداء کی مدد کے لیے نہیں پہنچے۔ کسی کا کوئی عذر تھا، کسی کو کوئی مشکل تھی، وہ جانے، اس کا خدا جانے، لیکن جس نے سن لیا تھا اور حضرت کی مدد کے لیے نہیں اٹھا، اسی لیے ہم نے روایات میں ائمہ نے لعن میں ان لوگوں کو شامل کیا ہے، رضیت بے سمعت و رضیت بے، کہ جنہوں نے سن لیا تھا لیکن خاموش رہے۔ بس یاد رکھنا ہر وہ خاموشی جو طاغوت کی تائید بن جاتی ہے طاغوت کے کفر جیسی ہو جاتی ہے، لہذا اس سے باہر نکالنا۔ یہ جو کفر کا معنی ہے وہ اسی کیفیت کے ساتھ ہے کہ انشاءاللہ اس کی تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے رشد اور غی، اس کا چھوٹا سا ایک معنی کروں گا اور چھوٹا سا ایک معنی کر کے انشاءاللہ گفتگو کو کل سے متصل کروں گا۔ رشد اور ہدایت میں کیا فرق ہے اور غی اور ضلالت اور گمراہی میں کیا فرق ہے، تو اس کو اگر تھوڑا سا میں مثال سے سمجھا دوں گا تو میرے لیے بھی کام آسان ہو جائے گا۔ آپ مثلا فرض کریں بارگاہ نہیں بنی ہے، آپ کو ایڈریس معلوم نہیں ہے، آپ کو نہیں پتا کہاں، اب آپ نے کسی سے ایڈریس پوچھا اور آپ روانہ ہو گئے، یا آپ نے لوکیشن لے لی، لوکیشن لگے اور روانہ ہو گئے۔ اب جب تک آپ لوکیشن کے مطابق ہدایت کے مطابق آ رہے تھے، آپ کو بتایا تھا یہ جگہ آئے گی، ایسے آئے گا، ایسی چیز ہوگی، یہ ہوگا، فلاں ٹرن لینا ہے، فلاں چوک آئے گا، جیسے جیسے آتا جا رہا ہے آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ ہاں بھائی ہم صحیح جا رہے ہیں، ہم صحیح جا رہے ہیں، لیکن وہ جو آپ کو احساس تھا راستے میں کہ میں صحیح جا رہا ہوں یا لوکیشن کو فالو کر رہے ہیں اور آپ مطمئن ہیں کہ ہم لوکیشن کے مطابق جا رہے ہیں، اس احساس میں اور جیسے ہی آپ بارگاہ کے دروازے پر پہنچے اور آپ نے بارگاہ اپنے سامنے دیکھ لی، یہ دو احساس ہیں۔ ایک احساس کیا ہے کہ آپ راستے میں ہیں اور آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میں ٹھیک جا رہا ہوں، اور ایک جب آپ منزل پر پہنچ گئے نظر آ گیا کہ یہ منزل ہے،
یہاں ہم پہنچ گئے. ان دو احساسات میں فرق محسوس کر سکتے ہیں. اسی طرح سے مثلاً آپ کو ایڈریس دیا گیا تھا, لوکیشن دی تھی, لیکن آپ کو راستے میں یہ احساس ہو گیا کہ کوئی گڑبڑ ہو گئی, میں یا کوئی غلط موڑ گیا, یا آگے نکل آیا ہوں, یا ابھی پیچھے ہوں. ایک احساس ہے جو آپ کے اندر ایجاد ہوگا کہ میں بھٹک گیا ہوں, یہ ایک احساس ہے. لیکن ایک مرتبہ آپ جہاں پہنچے اور وہاں وہ چیز نہیں تھی جہاں آپ سمجھ رہے تھے کہ میں پہنچ جاؤں گا, اور اب آپ کو یہ کنفرم ہو گیا کہ آپ غلط جگہ پر پہنچے ہیں. یہ دو احساس الگ الگ ہیں. وہ احساس, وہ مرحلہ کہ جہاں آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ میں ٹھیک جا رہا ہوں, لوکیشن کو, ہدایات کو فالو کر رہا ہوں, اس مرحلے کو کہتے ہیں ہدایت. یہ ہے ہدایت. لیکن جب آپ منزل پر پہنچ گئے, یہ بات کا سامنے نظر آئی, اب آپ کو جو اطمینان ہوا کہ ہاں میری ہدایت نے نتیجہ دے دیا, اسے کہتے ہیں رشد. یعنی کیا ہدایت ہے پہنچانا, رشد ہے پہنچ جانا. ہدایت ہے پہنچانا اور رشد ہے. اسی طرح سے ضلالت ہے گمراہی, یعنی آپ کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ میں بھٹک گیا ہوں, لیکن جہاں کنفرم ہو جائے کہ میں غلط آ گیا ہوں, میں غلط جگہ پر ہوں, میں وہاں نہیں ہوں جہاں مجھے ہونا چاہیے تھا, یہ جو اب احساس ہوا ہے کہ اب ہو گیا, کام خراب ہو گیا, اسے کہتے ہیں غیب. اللہ یہ نہیں فرما رہا, یہاں اس مقام پر نہیں فرما رہا کہ ہم نے ہدایت اور ضلالت کو ایک دوسرے سے جدا کیا ہے, یہ نہیں فرما رہا, بلکہ کیا فرما رہا ہے, ہم نے رشد کو غی سے جدا رکھا ہے. یعنی کیا, یعنی یہ پہلا جو اہم ترین مطلب ہے وہ یہ ہے کہ راستے کی اہمیت اپنی جگہ ہے, لیکن منزلوں کو اللہ نے اتنا الگ رکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی منزل تک پہنچا ہوا ہو تو پھر اس کے لیے یہ پرابلم نہیں رہتی کہ میں کہیں غلط جگہ تو نہیں آ گیا. تو میں ایک مثال سے آپ کو سمجھا. مثال ایک بات ہے, یہاں پہ میں اعتراض کے اس کے ذمہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن اپنی فیلنگ کو بتا, مجھے نہیں پتا, لیکن آپ ہی کے شہر کی ایک کوئی سوسائٹی ہے جس میں بڑا ہی خوبصورت سا ہاسپٹل بنا ہوا ہے. اینٹر جیسے وہ سفید کلر کی بلڈنگ ہے, شیشے چمک رہے ہوتے ہیں, اور جو بھی نام ہوگا اس ہاسپٹل کا اندر سے. اب وہ تو عام طور پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہسپتال سے بچا کر رکھے, تو اندر سے تو بچا کر رکھے لیکن باہر سے بڑا خوبصورت تھا. ٹھیک, اب کہاں کا ہے مجھے نہیں معلوم, لیکن ہے بہت پیارا, بہت خوبصورت ہاسپٹل بنا. تو اگر بورڈ نہ لگا ہوا ہو فرض کریں اس کے اوپر, تو پہلی فیلنگ تو آدمی کی یہ جائے گی کہ یہ شاید کوئی مثلا ہوٹل بن رہا ہے یا کوئی پلازا بن رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو اس کی شکل ہے وہ ٹپیکل ہاسپٹل جیسی نہیں. اب یہاں مثلا بلڈنگ کی کیفیت ایسی ہے کہ یہاں جا کر آدمی کو شک ہو سکتا ہے, یا مثلا بعض ہسپتال ہی ایسے بنائے جاتے ہیں کہ وہ 5 اسٹار ہوٹلوں سے اوپر ہوتے ہیں. تو اندر انٹر ہونے کے بعد ایک دفعہ آدمی کو شک ہو جاتا ہے کہ میں پتہ نہیں ہاسپٹل میں آیا ہوں یا 5 اسٹار میں آیا ہوں. یہ جو ایک کیفیت ہے نا جو آپ کو کنفیوز کر رہی ہے, اللہ فرما رہا ہے میں نے رشد اور غی کو ایک دوسرے سے ایسے جدا کر دیا ہے, ایسے جدا کر دیا ہے کہ اگر تم رشد کے مرحلے میں پہنچ گئے تو تمہیں یہ کنفیوژن نہیں ہوگی کہ میں راہ حق پر کھڑا ہوں یا نہیں. بس اسی چیز یاد رکھیں, اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ جو مقام رشد ہے وہ غی سے اتنا واضح طور پر اللہ نے جدا کر دیا ہے کہ کوئی اگر مقام رشد پر پہنچ جائے تو وہ کبھی بھی اس کیفیت کا شکار نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں میں صحیح جگہ پر کھڑا ہوں یا نہیں. معصومین علیہ السلام, ائمہ پیغمبر کے بعد جو معصومین علیہ السلام کا سلسلہ ہے, ہم جو عصمت کے قائل ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ واحد مقام عصمت کا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک مرتبہ انسان معصوم کے دروازے پر پہنچ جائے تو پھر اس کے بعد اس شک کی گنجائش نہیں رہتی کہ خدا نہ خواستہ میں کہیں غلط آدمی کے پیچھے تو نہیں کھڑا. عصمت کا معنی یہ ہے, عصمت کا معنی یہ ہے. لہذا کسی عصمت کو واضح کرنے کے لیے پیغمبر نے اس
سلسلے کے پہلے امیر کو مخاطب کر کے یہ کہا تھا، یا علی یا علی، تم کون ہو؟ علی وہ ہے کہ علی مع الحق والحق مع العلی، فرمایا علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ یہ کہنے کے بعد پھر یہ نہیں کہا پروردگار علی کو وہاں پھیر جہاں حق جائے گا، بلکہ فرمایا پروردگار حق کو ادھر پھیر جدھر علی جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقام رشد میں نشان علی ہے، جہاں علی دکھائی دے حق صرف کہاں ہوگا۔ اب جو علی کے مقابل آ جائے، یہ خود سے سوال کرو وہ حق ہو بھی سکتا ہے یا نہیں؟ کر دیا۔ واضح کا معنی کیا ہے؟ کہ کوئی معصوم تک پہنچ جائے پھر اس کے گمراہی کا کوئی امکان آتے ہی لہذا غور کیجیے، یہ مقامات ہیں، یہ مقامات حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ البتہ میں اس موضوع میں تفصیل میں نہیں گزروں گا، یہ باب اپنی جگہ ایک مفصل باب ہے۔ سورہ مبارکہ کہف قرآن کریم کی واقعاً ان سورتوں میں سے ہے کہ جس میں بہت تدبر کی ضرورت ہے، بہت تدبر کی ضرورت ہے۔ اور اب ماشاءاللہ علماء اس کے اوپر بہت خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں، اور کبھی موقع ملا تو آپ کی خدمت میں تفصیل سے لیکن سورہ مبارک ہے قصص، سورہ مبارک کہف، اس سورہ کی بس ایک بات عرض کروں گا، یہ سورہ قرآن کریم کی وہ سورہ ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 3 واقعات بیان کیے، 3 افراد۔ یہ ہے کہ تینوں مقامات عام عقل انسانی سے اوپر، تینوں مقامات عام عقل انسانی سے اوپر۔ اصحاب کہف، غار میں کچھ افراد سو رہے ہیں، کیسے سو رہے ہیں؟ یہ سوالات ہیں نا۔ اب ہمارے بچے بھی مثلاً بعض اوقات سوال کرتے ہیں، بعض چیزوں کا ہم میڈیکلی جواب دے سکتے ہیں، بعض چیزوں کا بھی ہمارے پاس میڈیکل علم ابھی وہاں تک نہیں پہنچا، لیکن قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ جس دن ہمارے ڈاکٹرز قرآن کو امام بنا کر تحقیق کرنا شروع کریں گے، معذرت ڈاکٹر کہیں گے یہ تو ہمارے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گیا، مثالیں بھی ہماری دیتا ہے، ابھی بھی ہم ہی سے کہہ رہے ہیں، نہیں ڈاکٹر نہیں، سبھی مثال ہیں۔ یعنی اگر ہمارے پڑھے لکھے لوگ قرآن کو امام اور رہبر بنا کر اپنی تحقیقات کو قرآن سے اخذ کرنا شروع کریں گے تو ہم ترقی کے وہ باب طے کر سکتے ہیں جسے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہماری اب تک کی مصیبت یہ ہے کہ تحقیقات کوئی اور کرتا ہے، جب وہ تحقیق کر لیتا ہے تو ہم قرآن کی آیت لے کر پہنچ جاتے ہیں کہ دیکھو بھائی قرآن نے تو یہ پہلے کہا تھا۔ بھائی آپ نے اگر قرآن نے پہلے کہا تھا تو آپ کو شرم آنی چاہیے، یہ تو پہلے آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے تھا۔ اب غیر کام کر کے آ رہا ہے تو آپ آیت لے کر پہنچ گئے، اور وہاں پہ پھر ایسی ایسی غلطیاں ہوتی ہیں کہ الحفیظ اور الامان کہ انشاءاللہ کبھی موضوع رہے گا تو اس کی طرف بھی اشارے کروں گا کہ جب ہم یہ مسٹیک کرتے ہیں، اہل بیت کا بھی دروازہ اور قرآن کا بھی دروازہ چھوڑتے ہیں، تو نہ ہمیں ریسرچ پوری سمجھ میں آئی ہوتی ہے، نہ قرآن پورا سمجھ میں آیا ہوتا ہے، تدبیر کرتے ہیں، جب کچھ عرصے کے بعد پتہ لگتا ہے کہ یہ ریسرچ غلط ثابت ہو گئی تو قرآن کی آیت لے کر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اب کیا کریں، قرآن کو ٹھیک کہیں یا نہ کہیں۔ تو یہ اہل بیت کا در، یہ جب انسان راہ رشد کو ترک کرتا ہے اس کے نصیب میں گمراہی لکھ دی جاتی ہے۔ یہ مقامات ہیں، میں بعض اوقات گفتگو چھیڑ دیتا ہوں، مجھے خود بھی ہوتا ہے کہ میں نے یعنی گفتگو نہیں کرنی تھی، لیکن اب بیان کر دیتا ہوں کیونکہ بچوں کی نظروں میں جو کنفیوژن نظر آ رہی ہے وہ مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ یہ بات اگر یہاں رہے گی تو بیچارے کنفیوژن کے ساتھ ہی گھر جائیں گے۔ درود پڑھے گا ایک مرتبہ محمد علیہ وسلم۔ موضوع سے دور کر دے گی مجھے، لیکن ایک مطلب بیان کر دوں تاکہ اپنی بات آپ کو کلیئر کر سکوں۔ مثلا سائنس نے ایک زمانے میں یہ تھیوری یا یہ آئیڈیا پریزنٹ کیا کہ بھائی حیات کے لیے پانی ضروری ہے، بغیر پانی کے حیات ممکن نہیں ہے۔ جیسے ہی یہ تھیوری آئی ہمارے ہاں مولانا حضرات خوشی خوشی آیت لے کر پہنچ گئے، کہا بھائی تمہیں اب پتہ لگا، تمہیں اب پتہ لگا۔ قرآن نے تو 1400 سال پہلے بتا دیا تھا۔ 1400 سال پہلے قرآن نے کیا بتایا؟ کہا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے الماء سے ہر زندہ شے کو قرار دیا۔ میں نے یہاں پانی ترجمہ نہیں کیا جان بوجھ کر، لیکن الماء کا ترجمہ کیا کیا گیا ہمارے ہاں؟ پانی۔ اور پھر یہ آیت لے کر پہنچ گئے، کہا دیکھو قرآن تم سے پہلے کہہ رہا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ کہ ہم نے ہر زندہ شے کو الماء یعنی پانی سے قرار دیا ہے، تو
تمہیں آج پتہ لگا، قرآن نے 1400 سال پہلے بیان کر دیا تھا. تو اب یہاں پہ کیا مسٹیک ہے؟ پہلی مسٹیک ہے یہ یہاں پر کہ آپ دیندار ہو کر بھی آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ بہت ساری حیات ایسی ہے جس کا پانی سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں. انگریز یہ جو تحقیق کرنے والے ہیں، جو بے دین ہیں، ان سے تو ہم بعد میں نمٹیں گے، ان کا معاملہ بعد میں. تم جو اہل قرآن، اہل کتاب، اہل اسلام ہو، تمہیں ان کی بات سننے سے پہلے جب انہوں نے کہا تھا کہ حیات کے لیے پانی ضروری ہے، تو تمہیں چاہیے تھا کہ تم ان کو کہتے اپنی تھیوری کو کریکٹ کریں اور تھیوری میں یہ ایڈ کریں کہ بایولوجیکل حیات کے لیے پانی ضروری ہے، مٹیریل حیات کے لیے پانی ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے عقیدے میں حیات صرف مٹیریلسٹک حیات نہیں ہے. ہمارا عقیدہ ہے بھئی جن ہیں یا نہیں، آگ کی مخلوق ہیں، پانی سے کوئی تعلق نہیں. فرشتے زندہ ہیں یا نہیں، نور کی مخلوق ہے، زندہ ہیں یا نہیں، زندہ ہیں. فرشتوں کو پانی سے کوئی تعلق. تو آپ کے اللہ نے کہا ہے کل شیء حی. جب اللہ نے کہا ہر زندہ شے، تو اس کا معنی کیا ہوا؟ جو بھی شے زندہ کہلائے گی اس کو اللہ نے الماء سے تعلق رکھا ہے. اب اس میں اگر فرشتہ ہے تو بھی الماء سے ہے، اگر فرشتہ ہے، جن ہے، جو بھی مخلوق ہے جس کو زندہ کہہ سکتے ہو، وہ اللہ کہہ رہا ہے میں نے اس کو الماء سے قرار دیا ہے. تو یہی آیت میں اگر غور کر لیا ہوتا تو اتنی بڑی کنفیوژن کا شکار نہ ہوتے. الماء میں جب اللہ کہہ رہے کل شیء حی، تو اس کا مطلب کیا؟ جو بھی زندہ، چاہے جن ہو چاہے فرشتہ، کچھ بھی زندہ ہے، اس کو اللہ نے الماء. اب اگر یہ الماء فرشتے کے لیے معنی پانی نہیں کر سکتا تو الماء کا معنی کرو، اگر جن کے لیے الماء پانی کا معنی نہیں کر سکتا تو معنی کرو. یہ تو آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا. لیکن وہاں کیا ہوا؟ سائنسدانوں کو بھی کچھ دنوں کے بعد پتہ لگا کہ تھیوری تو ہم نے دے دی، لیکن بہت ساری حتیٰ بایولوجیکل حیات بھی ایسی ہے جس کو پانی کی ضرورت نہیں ہوتی. مثلا بیکٹیریاز جتنے بھی ہیں وہ نائٹروجن پر زندہ رہتے ہیں، ان کو پانی سے کوئی سروکار نہیں ہے، بلکہ دنیا میں جو آکسیجن بنتی ہے اس آکسیجن بنانے کا ایک بہت بڑا کارخانہ یہی بیکٹیریاز ہے. بس بیکٹیریاز اگر سارے ختم ہو جائیں تو آپ کی آکسیجن لیول دنیا میں خود بخود ختم ہونا شروع ہو جائے. اب جب یہ پتہ لگا کہ ہو بھائی تھیوری تو غلط ہو گئی، تو مولانا صاحب کی آیت بھی گڑبڑا گئی. یہ تو آپ نے پہلے سوچنا چاہیے تھا. اب یہ الماء کیا ہے جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. بس اب غور کریں آیت میں، اگر ہر زندہ شے الماء سے ہے تو اس الماء میں اور ہر زندہ شے میں کیا فرق ہوگا؟ فرق یہ ہوگا کہ تمام زندہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی حیات کا تعلق الماء سے ہوگا. پس الماء خود بھی زندہ ہوگا. بھئی خود بھی زندہ ہوگا نا، الماء جو بھی چیز ہوگی وہ خود بھی حی ہوگی تو دوسروں کو حیات دے رہی ہوگی. بس یہ الماء حیات والا الماء ہے، یہ پانی والا الماء نہیں ہے. اور اس کو اللہ نے اپنے اور باقی تمام زندہ چیزوں کے درمیان رکھا ہوا ہے. بس مجھے معنی کرنے دیں. اس کا معنی یہ کہ الماء وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے اللہ جو کہ حی مطلق ہے، کہ جس کی حیات کے فیض سے ہر زندہ شے زندہ ہے، اس کا یہ فیض حیات جاری ہوتا ہے الماء سے. اس الماء سے اللہ کا فیض حی ہونا، حیات جاری ہوتا ہے. اور جو الماء کے ذریعے سے اللہ کے اس فیض کو حاصل کر لے، بس وہ شے زندہ کہلائے گی. بس وہ شے زندہ کہلائے گی. جس نے الماء کے ذریعے سے فیض حی اختیار نہیں کیا، قرآن کی زبان میں وہ زندہ نہیں ہوگی. یہاں تک کلیئر ہو گیا. اب یہ الماء کیا ہے؟ قرآن نے آواز دی، کہا اللہ نے آسمان اور زمینوں کو بنایا فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، وکان عرشہ علی الماء، اور اللہ کا عرش پانی کے اوپر تھا. ابھی زمین و آسمان نہیں بنے اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کا عرش پانی پر تھا. تو اب جنہوں نے اہل بیت کے دروازے کو چھوڑا وہ یہاں پر بھی آ کر کنفیوز ہو گئے. انہوں نے کہا بھئی عرش سے مراد نعوذ باللہ کوئی تخت، اور الماء سے مراد کوئی پانی، اور نعوذ باللہ کسی پانی کے اوپر اللہ کا تخت. تو عزیز دلم، اگر زمین و آسمان بنے ہی نہیں تھے تو پانی کہاں سے آیا؟
پانی کا تعلق تو زمین اور آسمان سے ہے. جب زمین آسمان بنے ہی نہیں تھے تو الماء یہ پانی کہاں سے آیا؟ اور پھر وہ کون سا عرش ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک جس پر خدا آ کر بیٹھے؟ خدا تو جسم اور جسمانیت سے ماورا ہے. تو اب جب ہم نے یہاں تدبر کیا تو ہمیں پتہ لگا اس کا مطلب عرش تخت نہیں ہے. جب عرش تخت نہیں ہے تو الماء بھی پانی نہیں ہے. لیکن کنفیوژن تھی، اور یہ کنفیوژن اس وقت تک کنفیوژن رہے گی جب تک کہ قرآن کے اہل سے جا کر سوال نہیں کرو گے، جسے اللہ نے قرآن کا اہل نہ کر یہ کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تو اب جو اہل قرآن کو جانتے تھے انہوں نے اہل قرآن کے سامنے زانوئے ادب کو طے کیا، کہا مولا ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا، جب زمین و آسمان بنی ہی نہیں تھی تو یہ عرش کیا ہے اور یہ الماء کون سا پانی ہے؟ امام نے فرمایا عرش سے مراد تخت نہیں ہے، خدا جسم و جسمانیت سے منزہ ہے. کہا تو پھر کیا ہے؟ کہا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک علم ہے کہ انشاءاللہ کبھی علم خداوندی موضوع رہے تو وہاں تفصیل سے عرض کروں گا کہ کرسی اور عرش میں کیا فرق ہے. لیکن عرش وہ علم ہے جس سے اللہ پوری کائنات کو جتنا بھی مادی غیر مادی سب کچھ جو کچھ بھی کنٹرول کرتا ہے اللہ اسی عرش کے ذریعے سے کرتا ہے. جو مادی مٹیریل دنیا ہے اس کو اللہ جس علم سے کنٹرول کرتا ہے وہ کرسی کہلاتا ہے. وسع کرسی السماوات والارض. یہ جو مٹیریل ورلڈ ہے اس کو کنٹرول کرنے والا علم کہلاتا ہے کرسی. اور باقی پوری جتنی بھی خلق ہے جہاں تک تصور ہے اس کا مٹیریل نان مٹیریل وہ سارے کا سارا عرش سے ہوتا ہے. امام نے کہا کہ عرش سے مراد اللہ کا علم ہے. تو پوچھنے والے نے کہا مولا پھر یہ وہ کون سا پانی ہے؟ کہ پانی اللہ کے علم کو نہیں اٹھا سکتا. تو کہا مولا آپ ہی بتائیں کہ اس الماء سے مراد کیا ہے؟ امام نے فرمایا اس الماء سے مراد ہم محمد و آل محمد کا نور ہے. اور انشاءاللہ مجھے موقع ملا تو بعض مقامات پر اشارہ بھی کروں گا. یہ جو بحث کی ہے یہ عقل سے بھی ثابت ہے، کیونکہ اللہ اور باقی تمام مخلوقات کے درمیان میں مخلوق اول ہی واسطہ فیض ہے. اور یہ مخلوق اول کے لیے پیغمبر نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. وَأَنَا وَعَلِيٌّ مِّن نُورٍ وَاحِدٍ، اور میں اور علی اسی ایک نور سے ہیں. ہم 14 کا نور ایک ہی نور سے ہے. بس یہ نور محمد و آل محمد وہ الماء ہے کہ جس نے عرش الہی کو اٹھایا ہوا تھا. اب جب مجھے الماء یہاں سمجھ میں آیا تو میرے لیے وہ آیت خود بخود معنی پیدا کرنے لگی. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر زندہ شے کو الماء سے بنایا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ کائنات میں زندگی جہاں پر بھی ہوگی وہ ہوگی جو محمد و آل محمد سے وابستہ ہوگی. بس یاد رکھنا جو محمد و آل محمد سے جڑ جائے حیات اس کا مقدر ہے، جو ان سے جدا ہو جائے اس کا مقدر صرف موت ہے. لہٰذا جو اہل بیت سے جدا ہو اگر چلتا پھرتا دکھائی بھی دے تو سمجھ لینا کہ چلتا پھرتا جنازہ ہے. اور اگر اہل بیت کا ماننے والا مر جائے تب بھی یاد رکھنا من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، مرتا نہیں ہے شہید ہوتا ہے. لہذا محمد و آل محمد کی محبت، یہ جو اللہ نے اہل بیت اطہار یہ وہ ہیں کہ جن کا کام ولایت الہیہ میں انشاءاللہ اس مقام کو عرض کروں گا، ان کے ذریعے سے اللہ تجلی اپنی صفات کی تجلی کرتا ہے. کل عرض کیا تھا کہ ولایت کے معنی میں اصل ہے قرب ہے، اصل چیز ہے قرب. اور یہ قرب حقیقی ہے نہ کہ قرب اضافی. قرب اضافی کا تعلق ہے زمان و مکان سے. جہاں زمان و مکان، جہاں مادیات آ جائے وہاں پر قرب نزدیکی ریلیٹیو ہے، کمپیریٹیو ہے، ریلیٹیو ہے، اضافی ہے، حقیقی نہیں. جیسے ہی آپ مادے سے باہر نکلتے ہیں قرب حقیقت کے نزدیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اسی قرب حقیقی کو اگر سمجھنا ہو تو کربلا اس کی سب سے بڑی مثال ہے. یہ جو آپ جمع ہیں، یہ جو آج پوری دنیا میں محرم کے آتے ہی ایک خاص کیفیت ایجاد ہو جاتی ہے، یہ جو آج بھی
اربوں کی تعداد میں لوگ غم حضرت سید الشہداء منا رہے ہیں. دنیا کا کون سا ایسا غم ہے؟ ہیں شخصیات، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، بڑی بڑی شخصیات گزری ہوں گی، بڑے بڑے ماننے والے ہوں گے، لیکن بہت سو کو مظلومانہ طور پر قتل کیا گیا. بہت تاریخ میں نام ہے، بہت نام ہے. بس چے گویرا آزادی کا ایک بہت بڑا لیڈر تھا، مظلومانہ قتل کیا گیا. اور بہت سارے نام ہیں، آپ تلاش کر سکتے ہیں تاریخ میں. سوال، چے گویرا کے ماننے والوں کو کتنے عرصے تک چے گویرا کی جدائی کا غم رہا؟ کتنے عرصے لوگوں نے اس کا غم منایا؟ کتنے عرصے وہ کیفیت ہے؟ لیکن کربلا اور سید الشہداء ایک ایسی کیفیت ہے کہ 1400 سال کے زمانی فاصلے کے باوجود کربلا کی زمین سے لاکھوں کلومیٹر دور ہونے کے باوجود جیسے ہی عاشورہ محرم آتا ہے، جیسے ہی سید الشہداء کی مصیبت کا تذکرہ ہوتا ہے، خود بخود آنکھوں سے آنسو جاری. وہ غم جو 1400 سال کے باوجود بھی کم نہیں ہو رہا، بلکہ وہ غم کے جس کو دبائے جانے، مٹائے جانے، اس کے اندر انحراف دشمن نے ہر جو کوشش ہو سکتی ہے کر لی ہے. خدا جانے سید الشہداء کے غم میں کیا اثر ہے کہ جتنا دشمن اس کو دبانے اور مٹانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ غم اتنا ابھر کر سامنے آ رہا ہے. یہ قرب حقیقی علامت ہے، یہ وہ قرب ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ کبھی موضوع رہا، اس کی ذات کی شان یہ ہے کہ هو الغائب، اور ہماری حیثیت نہیں ہے کہ ہم خدا سے کہیں پر بھی ڈائریکٹ ارتباط میں آ سکیں. نہیں آ سکتے ہم خدا کے ساتھ. اور اسی وجہ سے خدا نے ہمارے اور اپنے درمیان میں وسیلے کو قرار دیا ہے جو اس کی صفات کی تجلی بن کر میرے اور آپ کے لیے ظہور کرتا ہے. ہمیں نہیں معلوم، ابھی بھی میں مجلس میں ذکر کر رہا تھا، یہاں پر بھی ذکر دوہرا دیتا ہوں. خدا بند کریم کریم ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. کتنا معاف کرنے والا ہے؟ میں نے اس دن بھی آپ سے کیا عرض کیا تھا، توجیہ ہی نہیں. خدا کی بارگاہ میں پہنچ کر بس اتنا کہہ دو کہ پروردگار غلطی ہو. اعتراف، صرف اعتراف، کچھ نہیں چاہیے. خدا کو آپ سے ہم کچھ دے بھی نہیں سکتے، لیکن اپنے بندے سے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ اعتراف. شیطان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اعتراف نہیں کرتا. یہ اعتراف نہ کرنے کی وجہ تکبر. تکبر ہی باعث بنتا ہے کہ انسان ولایت طاغوت میں چلا جائے. لہذا ایک بڑا عجیب مسئلہ ہے یہ. اللہ، روایات ہیں، امام فرما رہے ہیں کہ پروردگار اپنے بندے کے اندر تکبر کو برداشت نہیں کر سکتا، نہیں برداشت کرتا. اس لیے اللہ کبھی اپنے مومن بندے کو یا عبادت میں خلل یا حتی گناہ میں کسی مبتلا ہوتے ہوئے برداشت کر لیتا ہے، لیکن اگر کسی عبادت کی وجہ سے بندے میں تکبر پیدا ہو رہا ہو، یہ برداشت نہیں. لہذا بعض اوقات ہم سب کے ساتھ یہ ہوتا ہے، ایک عبادت بڑے عرصے سے انجام دے رہا تھا، توفیق سلب ہو گئی، اب نہیں دے پا رہا. علماء فرماتے ہیں اگر غور کرو، اگر اس عبادت سے تمہارے اندر تکبر پیدا ہونے کا امکان ہے، خدا وہ عبادت کینسل کروا دے گا، لیکن اپنے بندے کے اندر تکبر نہیں آنا چاہیے. عزیزان منفاقین، خدا کے مہربان اور رحیم و کریم ہونے کو اگر انسان واقعاً سمجھنا چاہے، خود قرآن کریم عجیب مقامات ہیں جن کو بیان کر رہا ہے. یہی سورہ مبارک ہے کہف، اسی سورہ مبارک ہے کہف میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے واقعے میں سب سے زیادہ کنفیوزنگ مقام کون سا ہے؟ سب سے زیادہ کنفیوزنگ مقام ہے بچے کا قتل. انشاءاللہ جواب دوں گا، کبھی موقع ملے گا.
بچے کو مار دیا حضرت خضر نے. لیکن آج ایک چھوٹا سا جواب دے کے جاؤں گا جو ہمارے استاد نے دیا تھا. کہا استاد حضرت خضر نے قتل کر دیا. اللہ کہتا ہے ناحق قتل کرنا گناہ ہے. فرمایا اس کو بعد میں ڈسکس کرنا، پہلے یہ بتاؤ کہ حضرت خضر نے قتل کیا کیسے؟ کیا کیسے؟ گلا دبایا، چھری ماری، زہر دیا، کیا کیا؟ ہم نے کہا استاد معلوم نہیں، آپ بتائیں. یہ اسرائیلیات ہیں، ان کو نکال دینا. مکے والا کیس حضرت موسیٰ کا ہے، حضرت خضر کا نہیں ہے. وہ حضرت موسیٰ والا کیس، اور وہ بھی مکہ نہیں مارا تھا. حضرت موسیٰ نے بیچارے نے اس کو دھکا دیا تھا، وہ پہلے ہی ہارٹ اٹیک کا مریض تھا. نہیں واقعاً ایسا ہی ہے، واقعاً ایسا ہی ہے. حضرت موسیٰ نہ قتل کا ارادہ رکھتے تھے، نہ نبی سے غصہ. حرام، نبی حرام کر ہی نہیں سکتا. معصوم کے لیے غصہ سے معنی نہیں رکھتا. یہ ہم جیسے کمزور لوگوں کا نفسیات کا مسئلہ ہے. معصوم اس سے بہت بلند ہوتا ہے. لہذا وہ جو جنگ خندق میں ہی عمرو بن عبد ود کے سینے سے حضرت امیر پلٹ کر آئے تھے. لوگوں نے کہا، ایک بڑی تعداد ہے، لوگوں نے کہا کہ شاید حضرت امیر اس لیے آئے تھے کہ کہیں اس کو قتل کرنے میں میرا غصہ شامل نہ ہو جائے، کہیں میں اس کو غصے میں قتل نہ کر دوں، کہیں میری عبادت میں خلوص کم نہ ہو جائے. کہ معذرت کے ساتھ استاد فرماتے ہیں یہ ساری کی ساری توجیحات ہیں، سب توجیحات ہیں. علی کی نہ عبادت کے خلوص میں کمی کا کوئی امکان پیدا ہو سکتا ہے، نہ علی کے غصے کا کوئی امکان پیدا ہو سکتا ہے جو کھڑا ہی حق کے ساتھ ہو. جس کے جانے سے پہلے جب وہ جا رہا تھا تو پیغمبر گواہی دے رہے تھے برز الایمان کل، یہ ایمان کل ہے، یہ کل ایمان جا رہا ہے کل کفر سے لڑنے. تو جو ابھی کل ایمان کی سند لے کر آیا ہے اس کے اخلاص میں کمی نہیں ہو سکتی، اسے غصہ نہیں آ سکتا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت پیچھے کیوں ہٹے؟ استاد فرماتے ہیں پیچھے صرف اس لیے ہٹے تھے تاکہ اپنے آپ کو موضع تہمت سے بچا سکیں. موضع تہمت کیا تھا؟ اس نے جو بات کر دی، اس نے جو جسارت کر دی. اگر حضرت پیچھے آئے بغیر حملہ کرتے تو یہ سارے کے سارے کہتے رہتے، آج تک کہتے رہتے کہ خندق میں تو کم از کم علی کی تلوار میں اپنا غصہ بھی شامل تھا. اس تہمت سے بچانے کے لیے علی پیچھے ہٹے تاکہ ان تہمتوں کا دروازہ بند رکھ کر دیں. یاد رکھنا جو لوگ کہتے ہیں علی کا مال اگر فدق تھا تو جب حکومت میں آئے تو اپنا حق واپس کیوں نہیں لیا؟ تو جو علی اتنی سی چھوٹی سی تہمت اپنے اوپر برداشت نہ کرتا، وہ اگر اپنے زمانے میں آ کر فدق واپس لے لیتا تو تم کہتے رہتے علی نے غصب کر لیا، علی کا مال نہیں تھا، علی نے لے لیا. حضرت نے اپنا چھوڑا تھا کیونکہ جانتے تھے ایک وقت ایسا ضرور آئے گا تمہارے ہی درمیان سے تمہارا ہی کوئی بندہ حق ہماری طرف پلٹا کر تمہیں بتائے گا کہ حق والا کون تھا اور غاصب کون تھا. اصل حق وہ ہے جو غاصب کے ہاتھ سے پہنچے. تو پہنچ گیا، مسئلہ نہیں. باقی حضرت امیر اس سے مبرہ منزہ ہیں، لہٰذا انبیاء میں غصہ نہیں ہوتا. حضرت موسیٰ کا کوئی نہ ارادہ تھا نہ انہوں نے مکہ مارا. ہمارے اور آپ کی اصطلاح میں پیچھے ہٹانے کے لیے ان کے بندے کو مار رہا تھا. اور یہ بھی تاریخ میں اس کو بھی اب بات آ گئی ہے تو سنتے چلے جاؤ. یہ بھی کون ہے؟ یہ مثال اللہ نے دی ہی صرف اس لیے ہے، گرچہ اس کو اللہ نے قرآن میں موسیٰ کا شیعہ کہا ہے. موسیٰ کا شیعہ. میں معذرت چاہتا ہوں، کوئی بات کہنا نہیں چاہتا، لیکن ہمارے اہل سنت کے ہی ایک بزرگوار تھے، بہرحال نام نہیں لوں گا میں، ان سے کسی ٹی وی کے انٹرویو میں شیعہ اور سنی دونوں عالم بیٹھے ہوئے تھے. تو اینکر نے شیعہ عالم کو کہا کہ بھائی آپ اپنے آپ کو اہل سنت کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو ہمارے عالم دین نے کہا بھائی اگر اہل سنت سے مراد
پیغمبر کی سنت پر عمل کرنے والا ہے تو ہم اہل سنت ہیں. اور ہم کبھی بحث رہے گی انشاءاللہ. اگر تیجانی نے جو کتاب لکھی تو اپنی جگہ پر تھی، لیکن اگر انشاءاللہ خدا نے کبھی چاہا تو ثابت بھی کریں گے کہ اصلی اہل سنت ہم ہی ہیں. اصلی اہل سنت، سنت پیغمبر پر اصل میں چلنے والے الحمدللہ ہم ہیں. تو ہمیں اہل سنت کہلانے میں کوئی حرج نہیں. پھر جو اینکر تھا اس نے، وہ جو دوسرے عالم تھے، ان سے کہا بھئی آپ اپنے آپ کو شیعہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو انہوں نے، معذرت مجھے نہیں پتا پی ایچ ڈی کہاں سے کی ہوئی تھی، اور اپنے آپ کو قرآن کا عالم بھی کہہ رہے تھے، کہا بھئی یہ ساری اصطلاحات یہ پیغمبر کے بعد کی اصطلاحات ہیں، ہم ان کو انٹرٹین نہیں کرتے، ہم تو مسلمان ہیں. اب میں نہیں کہنا چاہتا وہ کیا کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ جملہ کہہ کے انہوں نے مجھے بہت ہی عجیب سی حالت میں مبتلا کر دیا کہ بحث یہاں پہ شیعہ سنی کی نہیں ہے. اب بات یہ ہے کہ شیعہ واقعاً پیغمبر کے زمانے کے بعد کی اصطلاح ہے یا پیغمبر کے زمانے کی ہے؟ آپ اپنے آپ کو قرآن کا عالم بھی کہیں، پی ایچ ڈی بھی اپنے پاس آپ کے ہو، اور آپ کو یہ بات نہ پتا ہو کہ شیعہ قرآن کا لفظ ہے. میں یہاں توہین نہیں کرنا چاہتا، ہم خود کہہ رہے ہیں ہم خود اہل سنت ہیں، اور اہل سنت ہمارے لیے بتمام معنی محترم ہے. یہاں محض اب اہل سنت و شیعہ کی نہیں ہو رہی. لیکن عزیزان من، اہل سنت کا لفظ نہ قرآن کا ہے نہ روایات کا ہے، لیکن شیعہ کا لفظ قرآن کا لفظ ہے. اللہ نے حضرت ابراہیم کو حضرت نوح کا شیعہ کہا ہے، کانا من شیعتہ ہی. اور جب سورہ بینہ نازل ہوئی اور اس کے اندر اللہ نے خیر البریہ کا تذکرہ کیا کہ یہ خیر البریہ ہیں افراد، تو اہل سنت کی اپنی روایات ہیں کہ صحابہ نے جا کر جب پیغمبر سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ خیر البریہ کون ہیں، پیغمبر نے فرمایا ہم علی و شیعتہم، علی اور ان کے شیعہ. بہرحال میں تفصیل میں نہیں جاتا ہوں، لیکن یہاں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ کیا، قرآن نے کہا یہ موسیٰ کا شیعہ تھا، یعنی کیا، حضرت موسیٰ کے گروہ سے تھا، حضرت موسیٰ سے محبت کا اعلان کرتا تھا، سب کرتا تھا. اس کا تذکرہ اور شیعہ ہی کہہ کر کیوں کیا اللہ نے؟ اس کا تذکرہ اس لیے کیا کیونکہ یہ وہ احمق شیعہ تھا جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ کو مصر چھوڑ کر مدائن جانا پڑا. یہ اگر حماقت نہ کرتا تو حضرت موسیٰ کو اتنے عرصے مدائن جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اس کی حماقت کی وجہ سے یہ واقعہ اللہ نے بیان ہی اسی لیے کیا ہے کہ ہمیں اور آپ کو متوجہ کریں کہ اپنے آپ کو شیعہ کہہ لینا آسان ہے، اہل بیت کا حقیقی شیعہ بننا مشکل ہے. گفتگو نکل رہی ہے، میں موضوع سے بہت دور چلا گیا. لیکن سورہ کہف میں فرمایا، اس ہم نے کہا استاد ہمیں نہیں پتا کیسے مارا، فرمایا اللہ کے امر کو جاری کر کے مارا. اللہ کے امر کو جاری کر کے مارا. قاتل، قتلہ کا لفظ اللہ نے صرف اس لیے استعمال کیا ہے کہ مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے ہے، اور سمجھانے میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی پر بغیر کسی وجہ کے موت طاری ہو جائے تو کہتے ہیں ماتا، مر گیا، لیکن اگر اس کا کوئی سبب معلوم ہو جائے تو کہتے ہیں قتلہ، کہ قتل کیا. یہ واحد فرق ہے. تو چونکہ یہاں اللہ بتانا چاہتا تھا کہ حضرت خضر کے ذریعے سے میں نے اس کو مارا ہے، اس لیے فرمایا قتل کا لفظ استعمال کیا. ورنہ حضرت خضر نے نہ تلوار استعمال کی، نہ چاقو استعمال کیا، نہ اینٹ، نہ پتھر، نہ گلا گھوٹا، نہ زہر، کچھ نہیں کیا. کیا کیا؟ کہا امر موت کو بچے پر جاری کیا. بس مارنے والا کون ہے؟ اللہ. لیکن صاحب امر اگر کسی کو کہہ دے مر جا، یہ جو ہمارے ہاں بعض افراد کہتے ہیں کہ جی تم کہتے ہو کہ تمہارے آئمہ جو ہے وہ زندہ کرتے ہیں، مارتے ہیں، نہیں، ہم یہ نہیں کہتے. ہم صرف یہ کہتے ہیں یہ اللہ کے صاحبان امر ہیں زمین پر.
اللہ کے امر کو جاری ان کے ذریعے سے ہونا ہوتا ہے، ورنہ قرآن نے مارنے کا بھی بتایا حضرت خضر کے کیس میں، زندہ کرنے کے کیس کو اللہ نے حضرت ابراہیم کے کیس میں بنایا، کہا 4 پرندوں کو لو، ان کو ذبح کرو، ذبح کر کے ان کا گوشت ملاؤ اور گوشت ملا کر ان کو پہاڑیوں پہ پھیلا دو، جب تم انہیں پکارو گے ابراہیم یہ تمہارے پاس اٹھ کر چلے آئیں گے۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں زندہ اللہ کر رہا ہے تو ابراہیم سے کیوں کہہ رہا ہے؟ اللہ بتانا ہی چاہتا ہے کہ اگر ابراہیم صاحب امر ہو تو قیمے ہوئے گوشت کو بھی اگر قم کہہ دے تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے، پس اگر کوئی صاحب امر کسی بھی مردے کو ٹھوکر مار کر کہہ دے قوم تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ امر موت ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی کے مقام پر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مارنے والا یا وہ زندہ کرنے والا، نہیں، امر زندگی اور امر موت کو جاری کرتے ہیں ولی اللہ۔ لہذا عزیزان من، یہ جو مقامات ہیں ہمیں جس کو چیز کو سب سے زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ اہل بیت کی نسبت، میں بات صرف اپنی مکمل کر لوں کہ یہ امر جب اللہ جاری کرتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنی صفات کی تجلی ان کے ذریعے سے ہم اور آپ تک پہنچا۔ اللہ کریم ہے، کریم ہے۔ بات میں یہاں تک لے کر آیا تھا، معذرت چاہتا ہوں ادھر سے ادھر چلی گئی۔ اسی بچے کو مارتے ہوئے جب مارا تو جواب کیا دیا؟ کیوں مارا؟ عجیب جملے ہیں باقاعدہ سے۔ قرآن کہتا ہے خشینہ، یہ لفظ تعبیر استعمال کی، اللہ اپنے لیے کہہ رہا ہے خشینہ، یا معنی ہے اس کا انشاءاللہ کبھی موقع رہے گا، لیکن آج آسان ترجمہ کر کے کہہ رہا ہوں، بات ذہن میں رکھیے گا، معنی یہ نہیں ہے، صرف مطلب پہنچانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ خدا کہہ رہا ہے ہمیں ڈر تھا کہ اس بچے کی محبت انہیں ایمان سے باہر نہ نکال دے، پس اللہ بعض اوقات اپنے مومن بندوں سے نعمت کو صرف اس لیے لیتا ہے کہ کہیں اس نعمت کی محبت اس بندے کو اللہ سے دور نہ کر دے۔ صرف حسین کی محبت ایسی ہے کہ جو انسان کو خدا کے قریب لے کر آتے، دور نہیں کرتے۔ کربلا میں تجلی دینی ہے اس بات کو، خدا غفور ہے۔ کیسا غفور ہے؟ کہ تم توبہ کر لو، صرف توبہ، توجیہ گناہ نہیں، توجیہ نہیں کرو، یوں ہو گیا تم ہو گیا، کو مولا غلطی ہو گئی معاف کر دے، تمہاری آنکھ سے آنسو نہیں نکلے گا، سریع اور رضا معاف کر دے گا۔ کتنا معاف کرنے والا ہے؟ کہا تم نے اگر توبہ سچی کی یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ کہا پروردگار اگر اور اچھی توبہ کروں، کہا اچھی توبہ کرے گا تو یکفر عنکم سیئاتکم، معاف نہیں، یکفر۔ یکفر کا معنی کیا ہے؟ میں نے کرنا ہے معنی بھی، یکفر انکار نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا۔ یکفر یعنی کیا؟ فرشتے کہہ رہے ہوں گے یا اللہ اس نے کیا، خدا کہے گا خبردار میں کہہ رہا ہوں نہیں کیا۔ کہ پروردگار اگر اس سے اچھی توبہ بھی کروں، یمحو السیئات، معاف کرنا الگ بات ہے، ان کو جھٹلانا یا انکار کرنا الگ بات ہے، میں اصلاً تیرے گناہ کے نشان کو ہی مٹا دوں گا، گویا تو نے گناہ ہی نہیں کیے۔ پروردگار اگر اس سے بھی اچھی کر لوں تب توبہ کا بھی تو لیول ہوگا نا عزیزوں۔ آئی ایم سوری والی توبہ، پروردگار معاف کر دے، استغفر اللہ، یہ ایک توبہ ہے۔ ایک توبہ وہ ہے کہ جو اشک کے ساتھ ہوتی ہے، ایک توبہ وہ ہوتی ہے جو عمل کے ساتھ ہوتی ہے، ایک توبہ وہ ہوتی ہے جو جبران کے ساتھ ہوتی ہے۔ لہذا کوئی حضرت امیر کے سامنے استغفر اللہ کہہ رہا تھا، حضرت جانتے تھے، ڈانٹ کر کہا خبردار اللہ کی توبہ کا مذاق مت اڑا۔ کہ تو سمجھتا ہے توبہ آسان ہے؟ کہ توبہ گناہ چھوڑنے سے زیادہ مشکل ہے۔ پھر امام نے درجات بیان کیے ہیں، آخری درجہ توبہ کیا ہے؟ جبران کرنا۔ جبران کیا ہے؟ کہ جو غلطی آپ سے ہوئی ہے اس کو جا کے پر کرے۔ کسی کا دل دکھایا ہے، ایک ہے مرحلہ کہ جا کے اس سے معافی مانگ لی، کہا مجھے معاف کر دیں، کہا نہیں، جبران کر، جو نقصان کیا ہے وہ نقصان پورا کر کے دو۔
کہ جب جو جبران کے لیول پر آ جائے گا تو میں بھی پھر غفران کے مرحلے پر آؤں گا. پھر میں کیسا معاف کروں گا؟ کہ پھر میں ایسا معاف کروں گا کہ یبدل السیئات بالحسنات. میں اس لمحے میں آ جاؤں گا کہ جہاں تیری لغزشیں ہوں گی، تیری برائیاں ہوں گی، تیرے گناہ ہوں گے، میں ان سب کو بدل کر نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا. یعنی میرے نامہ اعمال میں گناہ لکھے ہوئے تھے، قیامت کے دن مٹا نہیں دوں گا، انکار نہیں کروں گا، اس کے نشان کو گم نہیں کروں گا. میرا نامہ اعمال گناہ سے بھرا ہوا تھا، ہر گناہ کو نیکی میں تبدیل کر دوں گا. بابا اگر آپ سے کوئی پوچھے بھائی یہ ہو سکتا ہے، تو کربلا کی طرف دیکھو. حسین حر کو بلا کر خدا کی اسی مغفرت کو تجلی دے رہے ہیں. یہ حر کا واقعہ معمولی واقعہ نہیں، لیکن حر جبران کے مرحلے میں تھا. کوئی جبران کرے تو اللہ اسے حر بنا دیتا ہے، اور کوئی اپنا سب کچھ قربان کر دے تو خدا جانے خدا اس کو کیا عطا کرتا ہوگا. لہذا خود حر بھی جبران کے لیے پہلے اپنے غلام کو بھیجا، پھر بیٹے کو بھیجا، خود شہید ہوئے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف قربان کرنے آئے ہیں، جبران کوئی نہیں ہے. کربلا میں ایسی شخصیتوں میں اگر کوئی ایک اور شخصیت ایسی ہے کہ جس نے صرف قربان کیا ہے، وہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ. اور عجیب ہے منزل نا، اپنا سب کچھ قربان کر کے بھی بھائی کے جنازے پر آ کر کہہ رہی ہے ربنا تقبل منا ھذا القربان القلیل. پروردگار میری اس قربانی کو قبول کر لے. زینب کی خدا کی بارگاہ میں اصل قربانی حسین ابن علی. بیٹے کیوں لے کر آئیں؟ بعض روایت میں ہے کہ یہ بیٹے مدینہ سے چلے نہیں تھے، بلکہ جب مدینہ سے چل کر پہلا پڑاؤ ڈالا ہے تو جناب عبداللہ ابن جعفر الطیار جو بیمار تھے، بیٹوں کے سہارے سے پہنچے ہیں دوبارہ امام کی خدمت میں، اور کہا مولا جب آپ نے جانے کا ارادہ کر لیا ہے تو یہ میرے دو بیٹے میری اور جناب زینب کی جانب سے آپ پر اور آپ کے خدا پر قربان. معرفت جناب عبداللہ جانتے ہیں کہ یہ مرض جو اللہ نے مجھ پر طاری کیا ہے مصلحت ہے. کوئی اور کام ہے خدا کو جو عبداللہ سے لینا ہے، لیکن یہ جانتے ہیں کہ یہ منزل ایسی ہے جس سے خالی رہنا یعنی سعادتوں کو ختم کرنا. خود نہیں جا سکے ہیں تو اپنے بچے اون محمد امام کو دیے. یہ بچے ایک طرف سے جناب جعفر طیار کے پوتے تو دوسری طرف ان کی رگوں میں حیدر کرار کا لہو ماں سے. جن کی ماں زینب کبریٰ ہو، خدا جانے وہ بچے تعظیم کے مقام پر کہاں ہوں گے. جس کی تربیت زینب کبریٰ کرے وہ بچے کیا ہوں گے. تاریخ کہتی ہے کہ جب انصاران سید الشہداء شہید ہو گئے اور صرف بنی ہاشم رہ گئے، امام حسین نے جو سب سے پہلی قربانی پیش کی ہے وہ جناب علی الاکبر ہے. سب سے پہلے کوئی شہید اگر گیا، پہلی قربانی بھی حسین کی اور آخری بھی 6 مہینے کی قربانی حسین کی. لیکن تاریخ کہتی ہے جناب علی اکبر کی شہادت کے بعد جناب زینب کی آنکھوں میں کچھ ایسی بات تھی کہ شہزادے ماں سے آنکھیں نہیں ملا پاتے تھے. کہا کچھ نہیں ہے جناب زینب نے، امر امامت ہے نا، علی اکبر کو بھیجنا امر امامت ہے، بیٹوں سے کہہ کچھ نہیں سکتی. لیکن شاید آنکھ کا اشارہ یہ کہہ رہا ہے
علی اکبر شہید ہو گئے، تم زندہ ہو۔ یہ احساس، اور شہزادے اپنی ماں کا اشارہ سمجھتے ہیں، لہذا شہزادے بار بار آ کر امام حسین سے کہہ رہے ہیں ماموں ہمیں لڑنے کی اجازت دے۔ سن بہت زیادہ نہیں ہے شہزادوں کے، 17-16 سال۔ امام محبت کرتے ہیں، جو محبت زینب کبریٰ سے ہے وہ محبت اپنے بھانجوں سے ہے، لہذا حسین کے لیے آسان نہیں ہے شہزادوں کو اجازت دے رہا۔ لیکن شاید ایک وقت وہ آیا کہ جہاں شہزادوں نے کہا ماموں ہمیں ماں سے آنکھیں ملانے کی تاب نہیں ہے۔ وہ جو ماں کے دل میں ہے بچے سمجھ رہے ہیں، آ کر کہا مولا ماموں نہیں ہے تاب ماں سے آنکھ ملانے کی۔ امام حسین سمجھ گئے، دونوں شہزادوں کو تیار کیا، دونوں نے ایک ساتھ حملہ کیا۔ راوی کہتے ہیں حیدر کرار کے نواسے جعفر طیار کے پوتے اتنے زبردست طریقے سے لڑتے ہوئے اتنی دور آ گئے تھے، اتنی دور آ گئے تھے کہ دونوں نے لشکر کو بہت پیچھے تک ہٹا دیا تھا۔ جب ایک مرتبہ شمر نے یہ دیکھا، اس نے کہا جب تک یہ دونوں ساتھ لڑ رہے ہیں انہیں ہرایا نہیں جا سکتا۔ ایک بڑا لشکر لے کر حملہ کیا جس نے صرف شہزادوں کو ایک دوسرے سے جدا کیا۔ بس عزیز اب شہزادے اتنی 3 دن کی بھوک اور پیاس الگ تھی، اتنی دیر سے جنگ الگ کر رہے تھے، جب دونوں بھائی جدا ہو گئے تو دل میں ایک دوسرے کا خیال بھی آ رہا تھا۔ بس اسی اثنا میں ایک تھوڑی ہی مدت کے اندر دونوں ہی شہزادے زخمی ہو کر شہید ہوئے۔ جب گرے بڑی دور سے آواز دی ہے، لیکن امام اور جناب عباس بھانجوں کے لیے منتظر تھے، اتنی دور سے بھی آواز آئی ہے تو دونوں بڑی تیزی کے ساتھ گئے ہیں۔ راوی کہتے ہیں وہ شہداء جو امام کے آنے سے پہلے شہید ہو گئے، ان میں زینب کے یہ دونوں بیٹے تھے، خدا جانے کتنے زخمی ہوئے تھے، کتنے پیاسے تھے، جو مولا کے آنے کا انتظار نہ کر سکے۔ عباس اور جناب حسین جب پہنچے دیکھا دونوں بھانجے شہید ہو چکے ہیں۔ ارے ایک کے جنازے کو حسین نے اٹھایا، ایک کے جنازے کو جناب عباس نے اٹھایا۔ ارے جنازے لے کر ابھی جیسے ہی خیموں کے پاس پہنچے، دیکھا ہر جنازے کے وقت جناب زینب آگے ہوتی تھی، لیکن اب جو بیٹوں کے جنازے آئے ہیں تو زینب کبریٰ موجود نہیں۔ ایک مرتبہ کہا اما فضہ زینب کہاں ہے؟ ارے بیٹوں کے جنازے آئے ہیں۔ فضہ دوڑتی ہوئی خیمے میں پہنچی، اب جو پہنچی دیکھا سر سجدے میں رکھا ہوا ہے، رو کر کہہ رہی ہے پروردگار زینب کی عزت تیرے ہاتھ میں ہے، زینب کی قربانی قبول کر لینا۔ اللہ لعنت اللہ